بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 561۔ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعات ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔ یونس بن زید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 564۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 565۔ لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 566۔ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان 2 جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 568۔ ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے
آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اس وقت یہ نماز باجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 569۔